Please subscribe our YouTube channel. اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا آپ کا فرض صرف دعوت و تبلیغ کا ہے. جب آپ نے یہ کام کر لیا پھر آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے ہیں. وہ کام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. چاہے تو ایک عام مشرک کو دے دے وہ ہدایت اور چاہے تو نبی کی اولاد کو بھی محروم کر دے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو محروم کر دیا، لوط اور نوح کی بیوی کو محروم کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو محروم کر دیا، حضرت ابراہیم کے ابا آزر کو، ہاں اس کی اپنی پراپرٹی ہدایت. کوشش آپ کا کام ہے. اللہ تذکرۃ لمن یخشی. نزول قرآن کی ابتدا میں ساری رات تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آوازیں کسنا شروع کی کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا، ایک مصیبت نازل ہو گئی، نہ رات کا آرام نہ دل کا چین. اس آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانے کہ قرآن اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے. اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور بے وقوف ہے. صحیحین کی حدیث میں حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ دین کی سمجھ. اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح روایت دوسری بھی نقل کی جو علماء کے لیے بڑی بشارت ہے. سنو ہاں، میں علماء کے مجمع میں اس حدیث کو بہت بیان کرتا تھا جب بڑے بڑے جوڑ ہوتے تھے، ہم سفر کرتے تھے مہاراشٹر میں مولانا یونس صاحب کے حکم سے. بڑی بشارت ہے. یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ ابن الحکم سے روایت کی. ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے. اور حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامة اذا قعد على کرسیہ لقضاء عباده انی لم اجعل على علمی وحکمتی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم على ما كان منکم ولا ابالی. ابن کثیر. ترجمہ سنو. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جب اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھیں گے. کہاں بیٹھیں گے اللہ؟ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب کرسی پر بیٹھیں گے تو علماء سے فرمائیں گے میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت، میں نے اپنا علم، اور ایک حدیث میں اپنا علم اور اپنا حلم، حالام میم حلم. حلم کہتے ہیں برداشت کو. کس کو؟ اپنا علم اور حلم، وہ حدیث میں. اور یہ حدیث میں اپنا علم اور حکمت، میں نے اپنا علم اور حکمت تمہارے سینوں میں اے علماء صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں، میں تم کو بخشنا چاہتا ہوں باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئی ہیں، ان گناہوں کے باوجود میں تم کو کیا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے علم دیا تھا، اس لیے حلم دیا تھا، اس لیے حکمت دی تھی، اور میں نے تم کو معاف کر دیا. میں نے کیا کیا؟ ایسا کیسا معاف کیا؟ تو اللہ آگے فرماتے اس حدیث میں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ میں نے علم صرف دیا تھا اس لیے کہ تمہاری مغفرت کروں اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری مغفرت کروں. کتنا بڑا پروانہ ہے. ولا ابالی، اور مجھے تمہیں بخشنے میں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی قرآنی علامت خشیت اللہ، اللہ کا ڈر موجود ہو. اس آیت میں لمن یخشی اسی طرف اشارہ ہے. اللہ تذکرۃ لمن، ہاں قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے.